Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Khazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. پاکستان کے ایک بڑے نامور پروفیسر ریسرچر PhD ڈاکٹر کیسر بنگالی جنہوں نے ماسٹرز ڈگری ایکوائر کی باسٹن یونیورسٹی USA سے اور پھر کراچی یونیورسٹی سے PhD کی. ون آف دا سینئر تھنک ٹینکر ان پاکستان جنہوں نے اپنی ایک ریسنٹ اسپیچ میں ایک تھنک ٹینک سے ڈسکس کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی اکانومی دونوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ پاکستان جب سے اپنے آپ کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا کے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا اور پولیٹیکل منورنگ ہوتی رہی اور 1971 کے بعد پاکستان کے اندر سول سورینٹی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جب اس کو پس پشت ڈال دیا گیا تو فوج جس کا کام تھا لڑنا، حفاظت کرنا، دشمن کو اس کی حدود میں رکھنا، اس کے بجائے جب پولیٹیکل منورنگ میں لگ گئی تو وہ پھر فوج لڑائی کرنا بھول جاتی ہے. حمود الرحمن کمیشن جو بنا تھا جس میں 1971 کا جو ڈھاکہ فال ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے رپورٹ دی اور اس میں سارے ججز نے اور ریسرچرز نے اور تھنک ٹینکس نے کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ جب فوج کسی بھی ملک کی فوج پولیٹیکل سسٹم میں انوالو ہو جاتی ہے، بزنس میں انوالو ہو جاتی ہے، انڈسٹری میں انوالو ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پروفیشن سے دور ہوتی جاتی ہے اور ہمارا پاکستان میں انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے. جب فوج کی بات کرتے ہیں تو ڈسپلن فوج کے اندر آپ کو پتہ ہے چین آف کمانڈ چلتی ہے جس میں ٹاپ 2 یا 3 جنرلز ہوتے ہیں جو پالیسی سٹیر کرتے ہیں اور ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے جس کے لیے ملک کی ڈائریکشن کو اپنے ویژن کے حساب سے اپنے ذاتی مقاصد، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی 2 یا 3 سال کی ٹرم ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے چلا جانا ہے تو اس کو میکسیمم یوٹیلیٹی کے لیے پورے ملک کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرتے ہیں، جس کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. جنرل مشرف نے استعمال کیا، جنرل ضیاء الحق نے استعمال کیا، جنرل ایوب نے استعمال کیا، جنرل باجوہ نے استعمال کیا اور آج کل کرنٹ رجیم کو جو ہیڈ کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. سب کی ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ملک اس وقت تباہی کے دھرنے پہ لگا ہوا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں بات کرنا اس کے بارے میں ایسا ہی ہے جس طرح آپ کسی قرآن و حدیث کی بارے میں بات کر رہے ہو، آپ کو اس کا پتہ نہ ہو اور پھر آپ مس کوٹ کریں تو گناہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ آرمی کی بات کرتے ہیں سارے کہتے ہیں جی پاکستان کی بڑی عظیم فوج ہے. بھائی عظیم فوج تو ہے، اس وقت تک عظیم فوج رہتی ہے جب تک آپ جنرل نہیں بن جاتے. جب تک آپ جنرل بن جاتے ہیں یا ISI کے ہیڈ بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کی عظمت صرف پیسے کے پیچھے آ جاتی ہے. صرف اور صرف دوسرے جن لوگوں نے آپ کو جنرل بنایا ہوتا ہے ان کے سبسروینٹ ہو جاتے ہیں، جو آپ کی سوورینٹی کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی دیٹ از دا ریئلٹی، دیٹ از دا فیکٹ. جنرل باجوہ نے کیا کیا؟ کشمیر کا سودا کیا، پیسے بنائے اور چل دیے. جنرل کیانی نے کیا کیا؟ پیسے بنائے اور آسٹریلیا میں جا کے اپنا آئلینڈ خرید لیا. جنرل مشرف نے کیا کیا؟ اپنی 10 سال کی 8 سال کی حکومت کی، پاکستان کو تباہ کیا، پیسے بنائے اور پھر جا کے دبئی میں سیٹل ہو گیا اور وہیں پہ مر گیا. تو آج کل جو رجیم چل رہا ہے وہی سیم پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں. سو اینی وے پروفیسر کیسر کی بات کرتے ہیں. پروفیسر کیسر اپنی 2-3 منٹ کی انالیسز میں یہ بتاتے ہیں جی کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور اکانومی دونوں شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے، اس کے ریپیئر کے کوئی چانسز نہیں ہیں. اس کی پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب کسی بھی ملک کی اشرافیہ میننگ اسٹیبلشمنٹ جب آپ پولیٹیکل سسٹم میں یا بزنس میں لگ جاتے ہیں، ہر قسم کے بزنس میں، خواہ آپ کی وہ سیمنٹ فیکٹریز ہوں، خواہ وہ آپ کا DHA ہو، خواہ وہ آپ کی یوریا کھاد ہو یا وہ آپ کی سنڈی کے لیے بنائی گئی ادویات ہوں، ڈائپرز ہوں، مشروبات ہوں. اب آپ ایگریکلچر میں بھی آ گئے، 100,000 ایکڑ کی پتہ نہیں کتنی زمین لے لی ہے، کھیتی باڑی میں اب لگ جائیں. اب باقی کیا رہ گیا ملک کے اندر؟ مینوفیکچرنگ میں آپ ہیں، ہر چیز میں آپ لگے ہوئے ہیں تو آپ اپنے پروفیشن سے تو دور ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج پچھلے جب سے عمران خان کی حکومت کو آپ نے گرایا ہے اس کے بعد آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ دہشت گردی کون کروا رہا ہے؟ یا تو آپ جان بوجھ کے کروا رہے ہیں یا آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا. اگر آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پروفیشنلی انکمپیٹنٹ ہیں کہ آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر پا رہے. اور اگر آپ سے یہ ہینڈل نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بھائی آپ کی پروفیشنل رسپانسبلٹی کیا ہے. آپ اس چیز کی طرف توجہ دیں تاکہ ملک کو آگ میں نہ پھینکا جائے. ابھی آپ کے اوپر کسی نے کوئی ٹرسٹ نہیں کرنا پورے ملک کے اندر، کیونکہ آپ نے ہمیشہ پوری دنیا کو دھوکہ دیا ہے.
جس کی وجہ سے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پروفیسر کیسر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پوری دنیا کو اپنے سارے ویلیوبل ایسٹ جو ہے نا وہ لیز پہ دے دیے ہیں. بیسیکلی دنیا آپ کو, آپ کے جو اپنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر, وہ بھی دنیا کے ملازم ہوں گے. آپ نے ایئر لائنز دے دی, آپ نے ایئرپورٹس دے دی, آپ نے ہائی ویز دے دی, آپ نے اپنی پورٹس دے دیں. چائنا کے ساتھ آپ نے میس اپ کر کے رکھ دیا ہے. ایک وزیر ہے جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا بندہ ہے, اور وہ یہ بتاتا ہے صوبہ سرحد میں دعوت دیتا ہے فارن کنٹریز کو کہ آپ آئیے, نہ صرف ہمارے ملک کے ایئرپورٹس کو آپ رکھ لیجئے, گروی رکھ لیجئے, بلکہ اپنے بنائیں ایئرپورٹ, یہاں سے ڈرون اٹھائے اور افغانستان پہ حملہ کریں. بھائی افغانستان کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے؟ آپ کی دشمنی کسی بھی نیبر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ نے جان بوجھ کے اس میں اپنے ملک کو ایسی دلدل میں پھینکنا ہے تاکہ اگلے 30 سال کے لیے آپ ترقی نہ کر سکیں. یہ آپ کی سیکیورٹی کی پرابلم ہے. دوسری ہے آپ کی اکنامک کی پرابلم. اکنامک پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی اب قرضے لے کے, جو پہلے قرضے لیے ہوئے ان کو پے بیک کرنا ہے. آپ کے لیے پیسہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ لگا سکیں, آپ ہیلتھ پہ لگا سکیں, آپ انفراسٹرکچر پہ لگا سکیں, ملک کی سیکیورٹی پہ لگا سکیں, کیونکہ آپ کے پاس جتنا بھی لون آئے گا وہ آپ کو مزید لون کو پے کرنے کے لیے استعمال ہوگا. اور جتنے بھی آپ کے سعودی عرب سے آپ کی پاس جتنی بھی انویسٹمنٹ آئے گی, اگر آئی تو وہ آپ سے بزنس کریں گے, وہ آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ کرنے والے نہیں. اور وہ جو بزنس ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یو ول بی این امپلائی آف اے فارن کنٹری, فارن ایجنسی, فارن کمپنیز. اپنے سارے ایسٹس کو بیسیکلی کلیٹرل رکھ دیا ہے فارن انویسٹرز کے آگے. تو آپ کی اکنامک سورینٹی ختم ہوگی, آپ کی جو سیکیورٹی ہے ملک کی وہ ختم. یہ دو چیزیں ختم ہو جائیں تو باقی آپ کے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ آپ کے پاس رہی کیا گیا ہے؟ اخلاقیات تو آپ کی گر چکی ہیں. اس سے گندی اور گری ہوئی اخلاقیات کیا ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے خلاف آپ نے 200 کیسز بنائے, ایک کیس بھی آپ کو نہیں ملا. الٹیمیٹلی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پاکستان کے اندر بچی کھچی جو چھوٹی موٹی عزت ہوتی تھی, فیملیز کا سٹرکچر ہوتا تھا, شادی شدہ جوڑوں کی عزت ہوتی تھی, وہ بھی ابھی آپ نے میڈیا کے اندر ڈسکشن پوائنٹ بنا دیا ہے. پہلے آپ ڈرامے بناتے تھے اس قسم کے جس سے لوگ اخلاقیات گریں. اب آپ نے ایکس پرائم منسٹر کی وہ وائف جو پردہ کرتی تھی, آپ نے اس پردے کو مجروح کیا ہے. آپ نے اسلام کے اس شعار کو مجروح کیا ہے کہ وہ جرنلسٹ جو اس وقت ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ایک خاتون کے بارے میں, ان کی پرسنل لائف کے بارے میں, اور ایک شخص جس کے ساتھ اس کی 27 ایئر شادی رہی ہے, اس کو آپ لا کے اس کو آپ وہ کیس بنا رہا ہے اپنی وائف کے اوپر. حالانکہ جب طلاق ہو جاتی ہے تو ایک ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, ہر چیز بھلا دینی چاہیے, اور اگر کچھ بیچ میں سے مس ہیپ ہوتے بھی ہیں تو ان کو آپ انڈر دا رگ شول کر دیتے تاکہ عزت دوسرے کی مجروح نہ. اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے اس کو میڈیا کی زینت بنایا ہوا ہے, اور مزے لے لے کے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں جتنے بھی. میں تو ان جرنلسٹ جو اپنے آپ کو تھنک ٹینک بولتے ہیں, جو ہم کو بڑا فنحان سمجھتے ہیں, اپنے اخلاقیات جو انفلوئنسر کہتے ہیں, مجھے تو ان کی ذہنیت پہ شرم آتی ہے کہ وہ اس طرح کے انٹرویوز کر رہے ہیں اور پھر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کو ٹاک شوز میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہ آپ کی اخلاقی طور پہ آپ اتنے اس حد تک گر چکے ہیں. باقی آپ کی ملک کی جو بین الاقوامی ممالک میں قدر ہے وہ صرف اتنی ہے کہ پاکستانی, خاص طور پہ پاکستانی لیڈرشپ اپنے مقاصد کی خاطر, پیسے کی خاطر اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں. اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج پاکستانیوں کی پوری دنیا میں کوئی قدر نہیں ہے. آپ کا آرمی چیف اس وقت امریکہ میں آیا ہوا ہے, انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ اگر اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تو ہمارے ساتھ کیسے سنسیئر ہوگا بھائی. تو یہ تو آپ کی اخلاقی ہوگی. عمران خان پہ آپ نے فرد جرم عائد کر لیا, یہ آپ کی تباہی کا سب سے پہلا سٹیپ ہے. یہ آخری نیل تھی جو آپ نے ایک کافن میں ڈال دی ہے. عمران خان پہ ہم نے فرد, وہاں پہ آپ کی جو ججز ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک بیسیکلی پنجرا بنایا گیا شیشہ کا, جس کے اندر دنیا کے ہیرو کو کھڑا کر کے آپ وہاں پہ اس کو تذلیل کر رہے ہیں. اور سپریم کورٹ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ وہ جج نہیں بن سکتے, ان کے ہاں فیصلے کی ہمت نہیں ہے, ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں. تو انہوں نے بھی ہاتھ ہٹا دیے. اور کہاں پہ ہوتا ہے کہ سویلین کو آپ ملٹری کورٹ کے اندر جا کے ان کا ٹرائل کریں, اور ٹرائل بھی اس طرح کا کریں گے جس میں کوئی حقیقت نہ ہو, سارے فریولس قسم کے جھوٹے
بکواس قسم کے کیسز بنائے گئے اور ان کو آپ نے مقصد صرف ایک ہی ہو کہ آپ نے ان کو بند کر کے رکھنا ہے. کیوں کہ آپ کے جو ماسٹرز ہیں جو آپ کو پے کر رہے ہیں, جنہوں نے آپ کو ہائر کیا ہوا ہے, آپ ان کے مقاصد کو سرو کر رہے ہیں, ملک کے مقاصد کو آپ سرو نہیں کر رہے. اور آن دی ادر ہینڈ نواز شریف صاحب جنہوں نے ساری زندگی بے نظیر کے اوپر کیچڑ اٹھالا, اس ملک کو تباہ کرنے میں نمبر 1 شخص اگر کوئی ہے نا تو وہ نواز شریف صاحب ہے. کہ نواز شریف صاحب نے ہر اس قدم کا ساتھ دیا ہے جس میں اخلاقیات تباہ ہوتی ہوں, جس میں ملک تباہ ہوتا ہو, جس میں ملک کی تباہی ہوتی ہو, انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانا چاہ رہے ہوں. صرف اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ آگے بڑھ کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خراب کیا, پولیٹیکل سسٹم کو بھی خراب کیا, لفافہ سسٹم بھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا. اور اس وقت وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے, ان کو تو 420 منٹ کے اندر اندر ان کو انصاف مل جاتا ہے, اور جس کے اوپر کوئی کیس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو آپ نے جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے, اور اس کے اوپر فرد جرم عائد کیے جا رہے ہیں. اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی پبلک خاموش رہے گی. پاکستان کا پبلک خاموش رہے گی, لیکن جب پانی سر سے گزر جائے گا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو سر باہر نکالنا پڑے گا اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اس لیے کہ یہ بے حسی, اور جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو پھر روشنی کی لو پھوٹتی ہے, اور لوگ اپنے فیوچر کے لیے خود ڈیسائیڈ کرنے کے لیے باہر نکلیں گے, اور جب باہر نکلیں گے تو آپ کے لیے بچنے کا راستہ نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.